والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا خطبہ جیسا میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کے خطبہ میں کہ رد مظالم کے عنوان پر ہوگا۔ رد مظالم، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رد کہتے ہیں دور کرنے کو، ریجیکٹ کرنا، ایکسکلوڈ کرنا، علیکم السلام، کسی چیز کو نکال دینا۔ اور مظالم جمع ہے ظلم کی، مظالم کو دور کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہوگا، مظالم کو دور کرنا۔ رد مظالم کی کئی اقسام ہیں۔ مظالم کو دور کرنے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جبران کر دیا جائے، جیسے قتل جو ناقابل معافی جرم ہے، اگر اس کی دیت دے دی جائے، وارثوں کو راضی کر دیا جائے اور وہ دیت قبول کر لے، خون بہا لے لے، تو رد مظالم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر قصاص والی سزا اس شخص کو نہیں ملے گی اگر رد مظالم ہو جائے۔ قتل کے بعد قتل عمد ہو یا قتل سہو، قتل سہو میں تو گنجائش زیادہ ہے، قتل عمد میں خاص طور پہ جو گنجائش کم ہے، اس میں یہ طریقہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے اور ایک طریقہ ہے مظالم کو رد کرنے کا کہ جبران کر دیا جائے، جیسے قتل کا جبران دیت کے ذریعے ہو جاتا ہے، یا بعض علاقوں میں رسم ہوتی ہے رشتوں کے ذریعے، رشتے ناتے کہتے ہیں آپ نے ہمارے ہاں ہمارا قتل کیا ہے تو ہمیں 4 رشتے آپ دے دیجیے، تو وہ رشتے لے کر باقاعدہ خون بہا کے طور پر معافی دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک جبران کا طریقہ ہے، اسلامک وے اس کا دیت ہے۔ یہ ٹریڈیشنل وے ہے جو میں نے دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا طریقہ رد مظالم کا، اگر کسی شخص کا حق چھینا ہے تو اس حق کو ادا کر دیا جائے، سرپرست میں اس سے معذرت بھی کی جائے جس کا حق تھا۔ مثلا ہمارے ہاں ایک عام ٹریڈیشن ہے، تقریباً 99% تجربہ مشاہدہ یہی ہوا ہے کہ قرضہ لینے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک مومن آتے تھے، میں نے کسی سے ادھار لے کے دیا تھا، اس دن کے بعد آج تک نہیں دیکھا۔ جب ڈیٹ گزری تو اس دن انہوں نے فون نمبر ہی بدلوایا۔ اب جن سے لے کر دیا تھا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر غصے میں آ رہے ہیں، آئندہ ہم زندگی میں آپ کو قرضہ نہیں دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ قرضہ آپ ادا کر دیں جو آپ نے لیا تھا۔ دیر آیت درست آیت، کبھی بھی یاد آ جائے، کبھی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اس قرضے کو ادا کر دینا چاہیے۔ السلام، ہمارے کلاس فیلو تھے بکر میں، وہ قرضہ لینے میں بڑے ماہر تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، یہ کیسے تم مرغے پھنسا لیتے ہو کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو تمہیں قرضہ نہ دے۔ اس وقت قرضہ تھوڑا سا ہوتا تھا، 1 روپیہ 2 روپے 1.5 روپے، یہی تو پیسے اتنے ہوتے تھے، 8 آنے 4 آنے تو ملتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی واپس دینے کی نیت سے نہیں لیا، اس لیے اللہ میرے اوپر رحم کر دیتا۔ یہ بھی اللہ کو بھی کہاں کہاں ہم انوالو کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، نعوذ باللہ، کہ میں کیونکہ نیت واپس کرنے کی ہے ہی نہیں میری۔ تو دوسرا طریقہ رد مظالم کا یہ ہے کہ جو مظالم آپ نے کیے ہیں فائنینشل یا ہم نے کیے ہیں ان کو واپس کر دیں، قرضہ لیا ہے واپس کر دیں، کسی یتیم کا مال
چرا لیا ہے، ڈاکہ ڈال لیا ہے، اس کو واپس کر دیں، پبلک پراپرٹی میں سے کچھ لوٹ لیا ہے اس کو واپس کر دیں، وغیرہ۔ یہ دوسرا طریقہ رد مظالم۔ تیسرا طریقہ رد مظالم کا یہ ہے، کچھ مظالم وہ ہیں جن کا اگر آپ ذکر کریں گے معافی کی غرض سے، مثال کے طور پر، تو وہ بندہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہ لڑائی کا جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ علیکم السلام، معاف تو خیر کرے گا کہ نہیں، پہلے تو آپ کا سر پھاڑ لے گا اگر قانون میں اجازت ہو، نہیں تو جو بھی کر سکے گا بھارت۔ علیکم السلام، علیکم السلام رحمۃ اللہ۔ تو اب یہ ذرا مشکل رد مظالم ہے، اس کو ہم کیسے، مثال کے طور پر ایک صاحب ہمارے وطن کے تھے، رنگ ان کا سیاہ تھا، تو کسی نے مولانا صاحب کا خطبہ سنا، مولانا نے کہا کہ اگر کسی کو سیاہ کہا ہے تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ تھے بڑے پیسے والے سیاہ جو تھے، تو وہ بندہ گیا اور اس نے مجمع بھرے میں کوئی 40-50 لوگوں کے سامنے کہا کہ بھئی میں نے تجھے کالا کہا تھا، اس نے سر پھاڑ دیا، وہ 307 کا پرچہ، مرتے مرتے وہ بندہ بچا۔ اب وہ مولوی صاحب کو چاہیے تھا یہ بھی سمجھا دیتے کہ بھئی ایسے سر میں آپ نے ڈانگیں نہیں مروانی، ڈنڈے نہیں برسوانے، وہ ایک طریقہ ہے رد مظالم۔ مثلا ایک صاحب نے کسی کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، تہمت لگائی، اب وہ تو یہ پاسبل نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے آپ کو فلاں وقت یہ کہا تھا، تو اب کیا کرے، یہ رد مظالم کا تیسرا طریقہ ذرا مشکل۔ اب اس میں اس تیسرے طریقے میں بھی دو آپشن ہیں، یا تو وہ اتنی مدارات رکھے، رابطہ رکھے، کنٹینیوس فیورز کرتا رہے، خدمت کرتا رہے فائنانشلی، مورلی، کہ وہ یقین کر لے کہ یہ بندہ میرے اوپر راضی ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ نامہ اعمال کو کھولے گا اور اس بندے کے سامنے میرا نامہ اعمال آئے گا تو یہ بندہ کہے گا نہیں میں راضی ہوں، میں اپنے اس بندے کے، اپنے دوست کے بارے میں کوئی نامہ اعمال کھلوانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اس کی نیک نیتی کے عوض اس نامہ اعمال ہی کو بدل دے، کہ جب بندہ اتنا راضی ہو گیا ہے، جس کا رائٹ وہ سب کے وارے جا رہا ہے۔ مثلا اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ، ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم نے آپ کو غدیری بھائی بنانا ہے۔ غدیر میں عموماً ہم ہوتے ہیں حج پہ، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم جلدی آ جائیں، بہت ہی کم، ریئر ہوتا ہے، شاید ایک دفعہ 2 دفعہ کبھی آ گئے۔ بلکہ انتظامیہ والے اس غدیر کے لیے بھی پوچھ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا ہم غدیر میں تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکیں گے، مشکل ہے۔ اتفاق سے ہم غدیر میں تھے، غدیر کی نماز ہم نے پڑھائی، وہ باقاعدہ جو کانگریگیشنل نماز پڑھاتے ہیں انڈیویجول نیت سے، تاکہ وہ آیت الکرسی اگر کسی کو یاد نہیں تو باقی جو صورتیں وغیرہ ہیں ہم پڑھتے جائیں اور پیچھے پڑھنے والے فالو کر۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ صاحب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے آپ کو غدیری بھائی بنانا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر پورے امریکہ میں آج تک کسی اور نے ہمیں غدیری بھائی بنانے کا کبھی نہیں کہا، یہ صاحب کیوں بنا رہے ہیں، آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ خیر بنا لیا انہوں نے ہمیں غدیری بھائی، ہم بھولے تو ہے ہی صحیح، بن گئے ہم ان کے غدیری بھائی۔ آج ہی بلکہ کال آئی، ہمارے ایک دوست ہیں تقی بھائی، مولانا ہیں ان ٹورنٹو، ان کے بیٹے کی رات کو کال آئی، آج صبح ان کی کال ریٹرن کی تو انہوں نے کال بیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تقی بھائی کا بیٹا بول رہا ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہم بھی مولانا بھائی ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ باپ کے بھی بھائی ہیں اور بیٹے کے بھی بھائی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو غدیری بھائی بنانا چاہ رہے ہیں۔ خیر ہم بن گئے غدیری بھائی۔ جب بن گئے انہوں نے کہا ہم نے 16 سال آپ کی غیبت کی ہے، اب تو آپ پھنس گئے نا، اب تو آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں نہیں جاؤں۔ اب یہ ایک رد مظالم کا طریقہ، یہ تو درست ہے، قسم تو ہم نے کھا لی۔ ایک رد مظالم کا یہ بھی طریقہ، البتہ یہ نہ کیجیے گا آپ کہ 16 سال کے بعد غدیری بھائی بنائیں، یہ کیوں نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ وہ ایسے نہ ہو کہ وہ غدیر بھائی کو ہی قبول نہ کرے، ہاں، ورنہ یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی نا، تو دھوکہ ہو جائے گا کہ سارا سال برائیاں کرتے رہو، غدیر کے موقع پہ بھائی بن جائے گا، ایسے نہیں۔ خیر بہرحال یہ ایک مثال ہے
کہ آپ اگلے کو اتنا راضی کر دیں، یہ اس کا ایک پورشن. دوسرا پورشن اس شخص کا جس کو آپ نے کسی ذریعے ناراض کیا ہے. ایک ہے کہ جو اس کو پتہ چلا ہے اور وہ ناراض ہوا. ایک یہ ہے جب قیامت کے دن پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا. اب یہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں. قیامت کے دن تو دیکھا جائے گا نا، وہ چور ڈاکو لوٹ رہے تھے، بندہ بیچارہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے، وہ ہمارے اہل پنجاب کہتے ہیں نا کہ قرآن ٹھپ، ہمیں کام کرنے دیں. تو اس نے کہا آپ قرآن سے نہیں ڈرتے؟ انہوں نے کہا اگلے جہان ڈریں گے انشاءاللہ، اس جہان ہمیں کام اپنا کرنے دیں، اگلے جہان ہم قرآن سے ڈریں گے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کا. اس قدر لوٹ کے چوری ڈاکے سے آدمی ماہر ہو جاتا ہے، متباہر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی خوف نہیں رہتا. قرآن کیا، بلکہ ہمارے ایک وطن کے ایک صاحب تھے بہت بڑے، وہ میرے ساتھ محرم وغیرہ میں رہتے تھے، تو گالیاں بہت دیتے تھے، مرحوم ہو گئے اللہ معاف کرے. ماشاءاللہ ان کی تقریباً 1 منٹ میں 8-10 گالیاں ہوتی تھی کم از کم، ہر ایک کو گالی. جی ہاں، تکیہ کلامی گالی تھی. ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑا صبر کیا کریں. میرے ڈرائیور نے کہا کہ آپ علامہ صاحب کے سامنے گالیاں دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں خدا کے سامنے دیتا ہوں، علامہ کیا چیز ہے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہاں، اس درجہ انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا گونگا ہو جاتا ہے کہ مولانا کیا چیز ہے، مولانا تو چیز ہی کوئی نہیں نا، میں تو اللہ کے سامنے دے رہا ہوں، جو میرا بگاڑنا ہے یہی مقصد ہوا نا. اب ایک وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی صاحب نے آپ کو گالی دی، تو آپ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. دوسرے صاحب کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ کو جو گالی دی گئی تھی وہ پتہ چل گیا ہے آپ کو. اب وہ کیا رد مظالم کرے؟ وہ رد مظالم یہ کرے کہ اتنی دعائیں آپ کو دے، اتنا اچھا بیہیویئر آپ کے سامنے رکھے، ایسا ایٹیٹیوڈ آپ کے سامنے رکھے، اتنا پیسہ آپ کے لیے خرچ کرے کہ آپ اس گالی کو بھول جائیں. اگر قیامت کے دن اللہ کہے کہ اس کی 100 نیکیاں ہیں، تمہارے ساتھ ایک برائی ہے، بتاؤ 100 نیکیاں لوگے جس کے بدلے میں تمہیں جنت میں لے جا رہا ہوں، یا ایک برائی کا بدلہ لوگے جس کے عوض میں تم دونوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوں؟ تو وہ بندہ کہے گا مجھے وہ 100 نیکیاں دے دے بارے کہا، وہ ایک جو برائی تھی وہ میں معاف کرتا ہوں. یہ ایک پورشن میں اگر پتہ چل جائے. اچھا پتہ نہیں چلا، یہ دوسرا پورشن، گالی دی، برا کیا، ظلم کیا، تعدی کی، غیبت کی، برائی کی، برا بھلا کہا، نک نیم سے پکارا، کالا گورا جو بھی کہا، ٹیڑھا اونچا لنگڑا بہرا اندھا، کیا کیا کہا، کیا کہا نہیں کہا جاتا، مگر کہا ہے ایبسینس میں. یہ ماشاءاللہ نارتھ امریکہ والوں کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ وہ ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا. جیسے وہ تھا نا حکم کہ دائیں ہاتھ سے دے صدقہ تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ ایسے منہ سے گالی دیتے ہیں کہ اس منہ کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ نارتھ امریکہ والوں کا بڑا زبردست طریقہ ہے، ٹیکنیک ہے، خوبصورت انداز میں گالیاں والیاں دینے کی، برا بھلا کہنے کی. تو اب یہ کہ پتہ نہیں چل رہا. مجھے یہ علم ہے کہ میں نے کسی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، ان صاحب کو علم نہیں، مجھے علم ہے. مجھے رد مظالم کے خطبے کے بعد گلٹی کانشیس ہو جانا چاہیے سنتے ہی خطبہ کہ آج سے لے کر مرتے دم تک ایز سون ایز پاسبل میں اس بندے کے خلاف کیے ہوئے مظالم کا جبران کروں، کسی طریقے سے اس کو راضی کروں. نہیں پتہ ابھی ٹھیک ہے، جب پتہ چل جائے گا تو وہ راضی ہو جائے. تو یہ تیسرا طریقہ رد مظالم کا. اب تک میں نے 3 طریقے آپ کی خدمت میں بیان کیے. یاد ہے نا، پہلا جبران کا طریقہ تھا، جیسے قتل ہے مثال کے طور پر. دوسرا اداء الفرائض کا طریقہ تھا، واجبات ادھار لیا ہوا ہے، کسی مد میں پیسے لے رکھے تھے، یاد آ گیا آپ کو، $1 کیوں نہ صحیح، $1 میں نے $1 فلاں دن مثال کے طور پہ ایک صاحب سے 4 کوارٹر کے لیے لیا تھا، میں بھول گیا. مجھے 2 سال کے بعد یاد آیا. میرا فرض بنتا ہے جمعے کی نماز کے بعد میں وہ ڈالر نکالوں اور ان سے کہوں کہ جناب معذرت چاہتا ہوں، یہ لے لیجیے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، اگلے کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو،
دو پورشن بنائے ہیں اس کے. ایسی انویسٹمنٹ آپ کریں کہ جس کو معلوم ہے وہ راضی ہو جائے, جس کو قیامت میں معلوم ہو تو آپ کی انویسٹمنٹ کے بدلے میں وہ راضی ہو جائے. اس کی چھوٹی سی مثال میں نے غدیری بھائی کی. یہ 3 مثالیں, 3 طریقے اب تک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. چوتھا طریقہ رد مظالم کا. یہ سمجھ لیجئے کہ مظالم ہم سب نے کی ہوئی, یہ بالکل ذہن میں رکھ لیجیے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. ہم سے مظالم تو ہوئے ہیں. یہ اگر ہم کہیں کہ نہیں میں تو بڑا پاک نیک ہوں, ہم سے مظالم ہوئے ہیں, ظلم ہوئے ہیں, ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, انکانشیسلی کی ہوں یا کانشیسلی کی ہوں, کی تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب آج کا خطبہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم وہ جو زیادتیاں ہم کر چکے ہیں اس کا جبران کیسے ہوگا, وہ رد مظالم کیسے ہم کر سکتے ہیں. ابتدا میں خطبے میں عرض کر چکا ہوں رد کا کیا معنی مظالم کا. مظالم کی پھر اقسام ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اور جس کے لیے یہ ٹاپک آج عنوان کیا گیا وہ مظالم عباد ہے. اللہ پر کیے گئے ظلم کی تو بات ہی نہیں. کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس وقت فلڈلفیا میں سب سے بڑا مظلوم تو اللہ ہی ہے جس پر ہم سب ظلم کیے جا رہے ہیں. ایک صاحب کی وہاں کمنٹری تھی القرآن اصل کے. تو رد مظالم عباد دراصل ہے رد مظالم عباد, رد مظالم مخلوق. خالق کا تو خیر معاملہ اللہ اور بندے کا ہے, وہ الگ ہے, وہ توبہ ہے, استغفار ہے. 400 مرتبہ استغفار پڑھ لینا. انسان سے نماز قضا ہو گئی تو آدمی 1000 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لے, تمہارے اللہ معاف کر دے مجھ سے آئی نماز قضا ہو گئی. چوتھا طریقہ رد مظالم عباد کا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم تو بلک میں لوگوں پر ظلم کرنے کے عادی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں افغانی کے ساتھ ظلم کیا تھا, ایرانی کے ساتھ, عراقی کے ساتھ, حجازی کے ساتھ, مہاجر کے ساتھ, لوکل کے ساتھ, پنجابی کے ساتھ, سندھی کے ساتھ, دوست کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, غیر رشتہ دار کے ساتھ, پتہ ہی نہیں. اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں یہ چوتھا جو طریقہ ہے وہ ایک گیس کر لیں. رد مظالم کا خطبہ سننے کے بعد ہم تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں کہ زندگی میں کم از کم, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ تو خیر نیک ہیں, زیادہ اچھے ہیں مجھ سے ہر اعتبار سے, میں اپنی مثال دے رہا ہوں. میں نے 10,000 لوگوں کا تو حق مارا ہوگا کسی طریقے سے, 10,000 کا تقریباً اپنی زندگی میں. 10,000 کا تو کم از کم مجھ سے کوتاہی ہوئی ہوگی. 10,000 کے مجھ سے کوتاہی ہوئی. اب وہ 10,000 کے 10,000 اگر محشر کے میدان میں ایک ایک برائی بھی لے کے آ گئے تو میں تو ہمیشہ کے لیے گھر گیا. وہاں نہ میرا کوئی درس قرآن مجھے بچانے والا ہے, نہ میری کوئی نماز بچانے والی, نہ کوئی مجلس, نہ کوئی حج, نہ کوئی زیارت. کیونکہ معاملہ ہے عبادت کا, وہ سارے ہیں اللہ کے معاملے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی تھی, میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں, میں تمہارا بالکل ٹیک کیئر کروں گا, ذرا بندوں کے لیے پہلے جہنم میں چلے جاؤ, وہ چکھ کے آؤ مزہ, میں اس کے بعد پھر خیال رکھوں. مظالم عبادت بڑی سخت چیز ہے جس میں ہم بڑے کیئر لیس, حد سے زیادہ کیئر لیس. اب یہ 10,000 بندے کا جو حق میرے ذمے ہے, کسی سے ڈال لیا, کسی سے چائے کا کپ پی لیا, وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا چائے کا کپ, ایسے بھی ہم نے کیا ہوگا زندگی. پنجاب میں, پاکستان میں ہماری ایک رسم تھی, جس کے گھر گئے اس کو کہا کہ اٹھو بھائی مرغے ذبح کراؤ بھائی. ہاں پتہ نہیں بیچارہ وہ کس کے پاس ادھار لینے گیا صبح صبح مرغے ذبح کرانے کے لیے. ارے بھائی مولانا آئے ہیں, علامہ صاحب آئے ہیں, بھائی اتنے بڑے عالم آئے ہیں, 4 مرغے دے دو بھائی, ادھر سے ادھار کر, ادھر سے ادھار کر. اس بیچارے نے پتہ نہیں 4 مرغوں کا ادھار کیسے اتارا ہوگا. علامہ صاحب کا پیٹ تو بھر گیا. مظالم تو ظلم تو ہو گیا. ظلم کی یہ قسم ہے. اب میں اگر آج کے خطبے میں یہ کہوں کہ رد مظالم سنت ہے تو میں جسارت کروں گا, کیونکہ ہمارے کسی امام یا نبی نے تو ظلم کیا نہیں کسی پر. وہ رد مظالم کاہے کو کرنے جاتے. اور اگر میں کہوں رد مظالم واجب ہے تو آپ کہیں گے فروع دین میں تو ہے کوئی. تو
تو اب یہ آج کا ذرا کمپلیکیٹڈ موضوع یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ ظلم کیونکہ ہم سب نے کیا ہے، اور جہنم سے بچانا جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اولاد کو جہنم سے بچاؤ، سیلفش نہ بنو. اب اس کے تحت واجب ہو جائے گا، عنوان ثانوی کے تحت واجب ہے میرے اوپر کہ میں موضوع کا علم ہونے کے بعد رد مظالم کی ہر ممکن کوشش کروں. مثلا میں اگر مغرور تھا کسی زمانے میں تو ہمبل ہو جاؤں. میں نے اگر تھپڑ مارے ہیں کسی زمانے میں لوگوں کو جہاں قانون تھپڑ مارنے کی اجازت دیتا تھا، تو اب میں اتنا ہی لوگوں کا احترام کروں. اگر میں نے کسی کو زبردستی کہا تھا 4 مرغے ذبح کراؤ، تو یہاں 4 چائے کے لیے بھی میں اپنی جیب سے پیسے دینے کی کوشش کروں. یہاں کوئی مجھے کھلانا پلانا بھی چاہے تو میں انکار کروں. میں کہوں میری کوئی ٹیکنیکلی مجبوری ہے، مہربانی کیجیے. اب یہ طریقہ ہے، یہ بڑا مشکل طریقہ. اب آپ جتنے واجبات ذرا ذہن میں رکھیں. مواخات جلدی جلدی گنوا رہا ہوں. ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ حق ہے. 30 حق امام نے فرمائے ہیں، چھٹے امام نے. اگر 29 تم نے ادا کیے، ایک ادا نہ کیا تو خود کو شیعہ صادق نہ کہنا. لیجیے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 30 ہے کون سے، ادا کیا کریں. میاں بیوی کے حقوق ہیں، 30 بیوی کے حقوق ہے میاں پر، 30 میاں کے حقوق ہے بیوی پر. کس میاں بیوی کو 30 حقوق پتہ ہی کوئی ملاحظہ کر رہے ہیں. تو گھریلو زندگی میں ڈیلی بیسس پر ہم سے مظالم ہو رہے. مواخات نہ کرتے ہوئے مساوات، حضور کا ایک نعرہ تھا، مساوات محمدی جس کو آپ کہتے ہیں. میرے پاس مثال کے طور پہ بینک بھرا ہوا ہے، میرے بھائی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، میں اپنا بھرا ہوا بینک تھوڑی خالی کروں. میں کوئی پہلی صدی ہجری کا بھولا مسلمان تھوڑی ہوں کہ 2 گھر دے دو 1 دے دو. بلکہ بعض اوقات ذرا سمجھانے میں مشکل ہو جاتی ہے. 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں جس کی، پڑھیے تاریخ. تو حضور نے فرمایا کہ 1 دے دو 1 رکھ لو. ذرا غور کریں. مساوات محمدی آج کہاں ہے مساوات محمدی؟ آج تو ہم ایک دوسرے کو کاٹنے میں تلے ہوئے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے میں تلے ہوئے. مواخات، مساوات، حقوق الزوجین، حقوق اولاد، اولاد کے حقوق. ماں باپ کو فرصت نہیں ہے دعوتیں اڑانے سے، بچے تباہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. اولاد کو فرصت نہیں ہے ماں باپ کے کہا ماننے کی، بیٹھے ہوئے ہیں فلموں کے سامنے. ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، مرتے ہیں، مرے ہماری بلا سے. اب یہ دیکھیے آپ، یہ مظالم ہیں کہ نہیں؟ ڈیلی بیسس پر وعدہ خلافی ہمارے ہاں معمول زندگی ہے تقریباً. وعدہ خلافی. کل ایک صاحب نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ 11 بجے آئیں گے، وہ آئے نہیں 11 بجے. فلڈلفیا کی بات. ہمارے ایک شاگرد ناراض ہو گئے. میں نے کہا فکر نہ کریں، رات کے 11 بجے آئیں گے. رات کے 11 بجے آ پورے 12 گھنٹے کے بعد. میں نے دیکھیے آ تو گئے نا بھائی. اب یہ فعل حرام ہے، وعدہ خلافی فعل حرام ہے. خلف وعدہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے. اگر آپ نے وعدہ کیا ہے ڈاکٹر سے، مریض سے، عالم سے، بزرگ سے، چھوٹے سے، بڑے سے، اور آپ نہیں پہنچ رہے، جتنے منٹ آپ نہیں پہنچ رہے اتنا گناہ ہو رہا ہے، اتنے مظالم ہو رہے ہیں. ظلم پہ ظلم بڑھتا جا رہا. امانت دی ہے. یہ آج کل ہمارے امام بارگاہوں میں بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ امانت کے جو پیسے ہیں لوگ اسے اپنے باپ کا، ماں کا مال سمجھ رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا. ایک صاحب کو میں نے دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو روٹی کھا لی ہے، میں بھی تو امام کی اولاد ہوں. میں نے کہا واہ بھائی واہ، اس طرح تو پھر نظام چل گیا. اس طرح تو ہم سب مخلوق خدا ہیں. جتنا ڈونیشن کا پیسہ ہے ہڑپ کر جائیں کہ ہم تو اس کی مخلوق ہے، اس کا فرض تھا ہمیں دینا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے فرض سے پورا نہیں کر رہا اپنا فرض، تو میرا ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تھوڑی امانت میں خیانت کا. زخم زبان، صبح شام ایک دوسرے کو زبان کے زخم مار رہے ہیں. نیچا دکھانا، غرور، تکبر. اگر آپ گننے پہ آئے رد مظالم کو تو لاکھوں میں چلے جائیں گے مظالم. اب ایمان سے بتائیے لاکھوں کے کیے ہوئے مظالم کی
کیا سبیل ہو سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ استغفار کرے اور جبران کی کوشش کرے اگر قابل جبران ہے، ادائیگی کی کوشش کرے اگر قابل ادائیگی ہے، بندے کا علم بھی ہے، راضی اور خوشحال کرنے کی کوشش کرے اگر بندہ راضی ہو سکتا ہے، اور نامعلوم نامعلوم کردہ گناہوں اور مظالم کے لیے گیس کر کے اپنی زندگی میں چینج کر لیں، اتنی اچھائی کر لیں کہ خالق کو جہنم میں لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو، حیا محسوس ہو کہ میرا بندہ اگر اتنا نیک ہو گیا تھا تو میں اس کو کاہے کے لیے جلاؤں، اب میں ہی لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہوں اس کے بہاف کے اوپر، اپنی رحمت کی وسعت کے ساتھ، اپنے کرم کی وسعت کے ساتھ۔ اور اس قسم کی مثالیں، بس خطبہ تمام ہوا۔ یہ 4 طریقے میں نے بتائے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کتاب وغیرہ میں نہ ملے تو یہ نہ سمجھیے گا، یہ میری اپنی محنت ہے جو میں نے الحمدللہ ڈیکیڈز کی جو حوزے کی میری محنت ہے اس سے میں نے خود یہ خطبہ آپ کے لیے تیار کیا۔ یہ خطبہ پہلے کسی نے نہیں دیا اور نہ میں نے کبھی سنا ہے، اپنے اساتذہ سے اپنی کتابوں سے پڑھا کے میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں آج ڈلیور کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے رد مظالم کر سکیں۔ ایسی مثالیں ہیں بہت، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ درس قرآن میں اسی ہفتے سنڈے کے دن میں کچھ 2-3 مثالیں پیش کروں، ان میں سے ایک مثال سمجھ لیجیے۔ ایک مثال، کسی نے ایک صاحب سے کوئی پیسے لینے تھے اور وہ مسجد نبوی میں تھا، تو حضور نے طلبگار سے کہا کہ جس نے اس سے پیسے لینے ہوں اس کے لیے میں ضامن ہوں، مجھ سے پیسے لے لیں، اس کو کچھ نہ کہیں، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ خالق و مخلوق کو ہرا۔ یہ مثال ہے، تو امید ہے، مگر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، دل نہیں دکھانا ہوگا، لوگوں کو اذیت نہیں دینی ہوگی، شکایت بازی نہیں کرنی ہوگی، غلط قسم کی ای میلز نہیں بھیجنی ہوں گی، غلط ٹیلی فون کالز نہیں کرنی ہوں گی، غلط پراپگنڈے نہیں کرنے ہوں گے، لوگوں کو راہ خدا سے روکنا نہیں ہوگا، تو تب جا کر رد مظالم کی سبیل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں جبران کے ذریعے، ادائیگی کے ذریعے، رضایت کے ذریعے اور نامعلوم مظالم میں اپنے اندر انقلاب روحانی کے ذریعے رد مظالم کی سبیل کرے۔ یہ کبھی صدقے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی عبادت کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ آخری بات سمجھ لیجیے، یہ عبادی بھی ہے، معاملاتی بھی، جیسے عبادات اور معاملات ہیں۔ آپ حج پہ گئے، آپ نے کہا آج میں طواف کروں گا ایک اس بھائی کے لیے جس کی میں نے 16 سال غیبت کی تھی، آج اس کے لیے میں ایک طواف کرنے جا رہا ہوں، یا یہ طواف ان کے لیے ہے جو قیامت کے دن مجھ سے حق طلب کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ زیارت امام حسین پہ گئے، آپ نے کہا یہ میں جو امام حسین کی آج زیارت پڑھ رہا ہوں یہ رد مظالم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، یا میں المہدی سینٹر میں یہ آج جو $1 ڈال رہا ہوں وہ $1 میں رد مظالم کے طور پہ ڈال رہا ہوں، اگر کسی کا میں نے کوئی حق دینا ہو تو یہ $1 اس کے حق کی طرف اللہ شمار کر لے اور ملٹی پلائی کر کے مجھے اس بندے سے نجات عطا کرے۔ یہ ایک طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا دوسرا خطبہ جو توبہ نصوح کے بارے میں ہوتا ہے، اس میں ہم کسی نہ کسی ایک وائرس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو لگ چکا ہو یا لگنے والا ہو۔ ایک وائرس جو بدقسمتی سے ہمیں لگ چکا ہے
وہ ہے بخل کا وائرس۔ علیکم السلام۔ ہماری قوم ماشاءاللہ بخل میں پی ایچ ڈی ہوتی جا رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کا رزق روکتا جا رہا ہے۔ دن بدن میں سن رہا ہوں رزق کم ہو رہا ہے، برکت کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے۔ اگر راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے خدا بھی خرچ نہیں کرے گا، راستہ روک لے گا۔ اگرچہ عموماً ہوتا نہیں ہے، ایسے کم ہوتا ہے، مگر یہ بخل میں اس وقت ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بخل گناہ کبیرہ۔ ایک حدیث شریف ہے، ذرا اسے توجہ سے سن لیجئے گا، احتیاط سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بخیل عابد سے سخی گناہگار اچھا۔ ذرا غور فرمائیے، بخیل ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ گناہگار ہو مگر راہ خدا میں خطر۔ ذرا غور فرمائیے۔ اس لیے یہ بعض لوگوں کو ایک گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہو گئے، لہذا اب ہمیں کیا ضرورت ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ نیکی کو سیکیور کرنے کے لیے راہ خدا میں آپ کو خرچ کرنا ہوگا تاکہ وہ نیکی آپ کی بچ جائے، ورنہ اس نیکی کو ڈاکہ لگ جائے۔ اوصیکم عباد اللہ ہے بالاعتصام بالتقوی۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے تقوی پر سیکیورٹی گارڈ بنو۔ کیسے؟ صرف عبادت کے ذریعے نہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے بھی۔ راہ خدا میں سامری کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، 3 مرتبہ پورے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے سامری کا۔ یہ کافر تھا، اسے پوری قوم بہکا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واجب القتل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قتل کروانے گئے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، بس گردن پہ چلنی ہے کہ اللہ کی آواز آئی، یا موسیٰ لا تقتل السامری، سامری کو قتل نہ کر۔ باری لا، یہ تو تیرا دشمن ہے، ساری قوم اس نے بہکا دی، اسے قتل کیوں نہ کروں؟ کہا اس لیے کہ لأنہ سخی۔ کیا کروں، مجھے بڑا رحم آ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں پر بڑی سخاوت کرتا تھا، لہذا سامری واجب القتل ہونے کے باوجود معاف ہو گیا۔ ذرا غور کریں، سامری جتنا گناہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کس میں مجال ہے کہ سامری جتنا ملعون بن جائے؟ سامری جیسے ملعون کو اللہ نے دنیا میں سزا سے معاف کرا دیا سخاوت کی وجہ سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مومن راہ خدا میں سخاوت کرے تو اللہ حادثات سے نہیں بچائے گا، اللہ بیماریوں سے نہیں بچائے گا، اللہ بے برکتی سے نہیں بچائے گا؟ ہمارا ایک فیشن ہو گیا ہے بخل کا کہ سب سے زیادہ اچھا انسان آج اسے سمجھا جا رہا ہے جو زیادہ بخیل ہے، زیادہ کنجوس ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اس بخل کے وائرس کا مقابلہ سخاوت کے ذریعے کریں۔ ابھی کرنٹ ایشوز کی بابت ہم نے کل ایک کال آئی تھی کراچی سے کہ صرف 24 گھنٹے میں 10 شیعوں کو قتل کیا گیا، 5 کو ایک جگہ پر اور 5 کو ڈیفرنٹ جگہوں پر۔ یہ صرف ایک دن 24 گھنٹے کی رپورٹ ہے کراچی میں شیعیان علی کے قتل عام کی۔ اور یہاں پر اگر پروٹیسٹ کرنے جائیں تو اس میں سیاستیں ہوتی ہیں۔ میری فوٹو سامنے چھپنی چاہیے، میرا گروپ وہاں پر ہائی لائٹ ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے میمورنڈم پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر راہ خدا میں کوئی خرچ کرنے کی بات آئے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت نہیں خرچ کرنے کی، ہمارے پاس لاکھوں ہوں، ہم ان غریبوں کو تھوڑی دیں گے جو یتیم ہو گئے بیچارے۔ اس سلسلے میں بھی ذرا کچھ سوچنا ہوگا۔ سیاست بازیوں سے، گروہ بندیوں سے، ایگوٹزم سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، پارٹی بازیوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو۔ اور اپنے سینٹر کی بھی مدد کیجیے، انتظامیہ چینج ہو رہی ہے آج سے،
ہمارے رضا شاہ صاحب یہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہاں مختار صاحب سنبھال رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، خاور صاحب کو، مختار صاحب کو، کہ یہ اب سینٹر کو بہتر انداز میں چلائیں۔ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اب تک کیا ہے، پھر بھی جو ہم سے ہو سکے گا وہ کریں گے۔ تو اب آپ ذرا مہربانی کر کے تمام ڈونیشنز مختار صاحب کو دیجیے، ان کو انچارج بنا دیا گیا ہے خزانچی، اسسٹنٹ خزانچی کے طور پر، اور خاور صاحب کو جو بھی یہاں کلیکشن ہو، ڈونیشن ہو، سارا کا سارا خاور صاحب، مختار صاحب یا ہمارے بردر سلامت علی جو کہ ڈائریکٹر پروگرام ہے، ان تینوں کے اندر سب لکھ پڑھ میں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مزید تعاون کریں۔ اب تک جو جس طرح مشکل سے ہم چلا سکتے تھے ہم چلایا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور آسانی پیدا فرمائے، اور سینٹر انشاءاللہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین۔ سید